سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنے عیب اپنی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، یعنی چھپ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنے اوپر نظر ڈالے، اپنی کوتاہیاں سامنے ہو۔ جس در پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ لا الہ الا اللہ کے ضربے لگانے والے نوجوان کہاں ہیں؟ وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتے تھے، سینوں میں دل کانپتے تھے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، گیا ہے تیرا جذبہ کلندر رانا۔ اگر انسان اپنے آپ کو بنائے تو یہ اتنا اوپر اٹھتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ سریا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سے لاگو کر لے، پھر دنیا میں راز کرے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ قرآن زندگیوں میں لاگو ہو گیا تھا۔ یہ حقیقتوں کا خزانہ، یہ صداقتوں کا مجموعہ جسے آج ہم نے اپنے گھر کے کپاٹوں میں بند کر رکھا ہوا ہے، صحابہ کی زندگیوں میں لاگو تھا۔ ایک انسان دل کا مریض ہو اور دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائے، اور نسخہ لکھوانے کے بعد اسے اپنے جیب میں ڈال لے، پھر کچھ عرصے کے بعد کہے ڈاکٹر صاحب مجھے افاقہ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے آپ نے نسخہ استعمال کیا تھا؟ یہ جواب دے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اے عقل کے اندھے، یہ نسخہ جیب میں ڈالنے سے شفا نہیں ہوتی، اس کو کھانے پینے سے شفا ہوگی۔ یہ قرآن نسخہ شفا ہے، یہ ظاہری باطنی بیماریوں کی شفا ہے، مگر ہم اسے اپنے کپاٹوں میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ شفا نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ پیر صاحب کیا کرے؟ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے آ جاتی ہے، کیا کرے؟ پیر صاحب گھر کا ہر آدمی افلاطون بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو اس کا رخ جدا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب زندگیوں سے اللہ رب العزت کے احکام نکل جاتے ہیں، پھر انسان کی زندگی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔